اسلام آباد کی ایک عدالت کی طرف سے ایمان مزاری کو ریمانڈ پر 14 روز کے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ دوسرے جج صاحب کی طرف سے دوسرے مقدمے میں ان کو اور ان کے خاوند کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا جو 3,60,00,000 روپے ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی پر انصاف کا پہاڑ گر گیا اور وہ اس پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ دوسری طرف واجد گیلانی جیسے وکلا جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، انہوں نے دوہری گیم کی بلکہ کوفیوں والا کردار ادا کیا۔ یہ ایک نہیں بلکہ کئی اور بھی ہیں۔ 2-3 روز تک ہادی علی اور ایمان مزاری واجد گیلانی کے چیمبر میں بیٹھے رہے، وہاں پر ترانے گاتے رہے، وہاں پر کھانا پینا بھی ہوتا رہا اور پھر تیسرے روز ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جایا گیا تو واجد گیلانی اور دیگر وکلا بھی ساتھ تھے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ ان پر بھی تشدد کیا گیا ہے اور ہادی پر بھی تشدد کیا گیا ہے، جبکہ ایک وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایمان مزاری پر تشدد نہیں کیا گیا۔ ان کا نام شاید ریاض عرف ججا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکرٹری ہیں اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ظلم ہے اور اعظم نذیر تاڑڑ کو ہم شکایت لگائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ میں اور وہ رابطے میں تھے، لیکن اب وہ سفر کر رہے ہیں، شاید وہ ڈیوورس سے واپس آ رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، وہ جہاز میں بیٹھے ہیں، اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان مزاری کو گرفتار کیا جاتا۔ گرفتاری تو کیا، اعظم نذیر تاڑڑ صاحب وزیر قانون پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ان کو سزا بھی سنا دی گئی، 17 سال قید کی سزا۔ آپ کے سامنے اس حوالے سے BBC نے جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جبری گمشدگیوں سے متعلق مقدمات کی پیروی کرنے والی انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو متنازع ٹویٹ کیس میں الگ الگ دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17 برس قید اور بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق دونوں کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم پیکا کی دفعہ 9 کے تحت 5 برس، پیکا کی دفعہ 10 کے تحت 10 برس اور پیکا کی دفعہ 26 کے تحت 2 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان دفعات کے تحت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ایک اخبار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 3,60,00,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ تاہم تمام سزائیں ایک ساتھ نافذ العمل ہوں گی اور دونوں کو 10 برس قید کی سزا کاٹنی ہوگی۔ سینیچر کو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج افضل مجوکا کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا، جہاں دونوں نے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا پر الزام تھا کہ انہوں نے نہ صرف ریاست مخالف مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا بلکہ BLA، TTP اور PTM جیسی کالعدم تنظیموں اور ماہ رنگ بلوچ، علی وزیر اور منظور پشتین جیسے شخصیات کے بیانیے کو بھی آگے پھیلایا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پراسیکیوشن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ان الزامات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو ایک اور کیس میں وفاقی دارالحکومت سے حراست میں لیا تھا۔ بعد ازاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دونوں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا، جبکہ پولیس کی طرف سے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا جو ان جج صاحب کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے کچھ رد عمل بھی سامنے آئے ہیں۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کا رد عمل بھی آیا ہے، حالانکہ وہ حکومت کی حامی تصور کی جاتی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ لگتا ہے ساری دفعات ایمان مزاری پر ہی لگانی ہیں۔
اسی شہر میں فسادی آزاد ہیں اور ایمان قید ہے۔ یہ دوہرا معیار اور ناانصافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کی طرف سے کہا گیا کہ جو بیو گے وہی کاٹو گے، گویا وہ اس سزا پر بڑے مطمئن ہیں، مطمئن ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہو رہے ہوں گے۔ کچھ رد عمل ایمان مزاری کے خلاف بھی آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے خبر کو مکمل کر لیں۔ واضح ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے سب انسپکٹر کی مدیریت میں ایمان مزاری، ان کے شوہر ہادی علی چٹھا اور چند دیگر افراد کے خلاف مقدمہ 22 اگست کو درج کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا یہ عمل ریاست مخالف ہے۔ اس مقدمے میں کہا گیا کہ ملزمان سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کے بیانیے کی ترویج کر رہے ہیں۔ اس مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان سوشل میڈیا پر منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں پر عوام کے اعتماد کو ختم کرنے اور ملک میں بد امنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 5 دسمبر کو ٹرائل کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا نے جج افضل مجوکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ یک طرفہ طور پر چلایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف پراسیکیوشن پر اعتراض اٹھایا بلکہ انہوں نے عدالت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست دی تھی۔ اس دوران ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں اس مقدمے میں سزا دی جائے گی اور وہ بھی 7 سال ہوگی، لیکن وہ یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر جج افضل مجوکا مسکرا دیے اور پراسیکیوٹر کو کہا کہ وہ اس مقدمے سے متعلق حتمی دلائل دیں۔ تو لگتا ہے کہ مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی سزا سنانی ہے اور یہ 7 سال پر سزا کو محیط کیے بیٹھے ہیں، جبکہ سزا سنائی گئی 17 سال کی۔ ملزم ہادی علی چٹھا نے اس دوران عدالت کو بتایا تھا کہ انہیں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت بیان داخل کروانے اور اپنی صفائی میں گواہ لانے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کیا تھا۔ ملزم ہادی علی چٹھا نے اپنی درخواست کے حق میں خودی دلائل دیے تھے اور کہا تھا کہ 342 کا بیان اصل میں ملزم کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق اسٹیٹ کونسل نے 342 کا جواب دیا اور وہ 342 کا جواب اسٹیٹ کونسل کا ہے، ملزمان کا نہیں ہے۔ ہادی علی چٹھا نے کہا کہ جب اس مقدمے کی کارروائی کے دوران گواہان پر جرح ہوئی تو اسٹیٹ کونسل کو سوال نامہ دے دیا گیا اور پراسیکیوشن نے اسٹیٹ کونسل کو سوال نامہ دیا، جس پر ملزم نے انحصار نہیں کیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں سوال نامہ نہیں دیا گیا، جس پر عدالت نے 33 سوالات پر مشتمل سوال نامہ انہیں دے دیا۔ ہادی علی چٹھا کا کہنا تھا کہ ہم اسٹیٹ کونسل کے خلاف عدم اعتماد کی درخواست عدالت کو دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا 342 کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی طرف سے اپنے ٹویٹس میں ایمان مزاری کے خلاف بھی بات کی گئی ہے، بلکہ عاصمہ شیرازی کو بھی مظفر محمود کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ ذرا محترمہ ایمان مزاری کے رویے پر غور ہو، اتنا منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی، دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ریاست کو للکار، یہ کیسی ادائیں ہیں؟ جج کو گالیاں، ہری وکیل پر پریشر کس گولے سے آئی ہیں؟ شوخ کی طبیعت باجوہ برداشت کر لیتا تھا کیونکہ وہ ایک بزدل شخص تھا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بے غیرت بھی کہہ دیا تھا اور اس دوران ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ ایک اور صارف ہے، یہ عمران حبیب ہیں۔ عمران حبیب کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ بتائیں جو زبان ایمان مزاری نے استعمال کی ہے اور جو پاک فوج پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ ان پر اس پر کون سی دفعات لگتی ہیں، یہ ان کی طرف سے سوال کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ آزادی اظہار کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اس نظام انصاف کو ملاحظہ کیجیے جس کے نیچے میاں بیوی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی آ چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔